بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 4 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد چیف آف سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی فضائی حملے کو دفاعی کارروائی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ افغان صدر، فرانسیسی وزیر خارجہ اور جرمنی کے وزیر خارجہ سے بھی امریکی وزیر خارجہ نے بات کی ہے۔ وفاقی حکومت نے سال 2019-20 کے شکار کے موسم میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو ملک سے 200 نایاب شاہینوں کی برآمدات کی خصوصی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت مختلف شہروں میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے کارگل میں ہزاروں افراد نے جنرل سلیمانی کی شہادت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ استقامتی محاذ کے سپہ سالار شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کے جنازوں کی کاظمین اور بغداد میں تشییع کی گئی، جس میں دسیوں ہزار سوگواروں اور عراق کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور اعلیٰ سول و فوجی عہدیداروں نے شرکت کی۔ بغداد میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے فوراً بعد ہی امریکی فضائی حملے نے عراق کے دارالحکومت کے شمال میں عراقی مزاحمتی تنظیم حشد الشعبی سے تعلق رکھنے والے قافلے کو نشانہ بنایا، جس میں مبینہ طور پر 6 افراد شہید ہوئے۔ دوسری جانب حشد الشعبی نے کانوائی پر امریکی حملے کے دعوے کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ امریکہ نے 3000 اضافی فوجیوں کو مشرقی وسطی میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ رہبر معظم امام سید علی خامنہئی نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ان کے نائب اسماعیل قاآنی کو پاسداران انقلاب اسلامی قدس فورس کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ افریقی ملک نائجیریا میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی مذمت میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان کے اراکین نے شیطان اکبر امریکہ کے صدر ٹرمپ کے غیر قانونی اور دہشت گردانہ اقدامات کو لگام دینے کے لیے ایک بل تیار کیا ہے۔ عرب لیگ نے ترک پارلیمنٹ کی جانب سے لیبیا میں فوج بھیجنے کی منظوری اور اس حوالے سے صدر رجب طیب اردگان کو اختیار دینے پر شدید مذمت کی ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 53 تک پہنچ گئی ہے۔ ایشیائی ممالک نے ایک نامعلوم بیماری جس سے چین میں کم از کم 40 افراد متاثر ہوئے ہیں کے پھیلنے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر میں تیزی لائی ہے۔ آسٹریلیا کی عوام کو صورتحال خراب ہونے کے خدشات کے پیش نظر ایک بار پھر مزید خوفناک آتش زدگی کے خطرات کا سامنا ہے، جبکہ آسٹریلیا کی نیوی نے جنوب مشرقی علاقے سے 1000 افراد کا انخلاء کروا لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد چیف آف سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی فضائی حملے کو دفاعی کارروائی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ افغان صدر، فرانسیسی وزیر خارجہ اور جرمنی کے وزیر خارجہ سے بھی امریکی وزیر خارجہ نے بات کی ہے۔ مائک پومپیو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، افغانستان کے صدر اشرف غنی، فرانس کے وزیر خارجہ جان ایول دریان اور جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس سے عراق میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے متعلق ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے آرمی چیف سے ہونے والی گفتگو سے متعلق ٹویٹ میں کہا کہ میں نے آج قاسم سلیمانی کی شہادت پر امریکی دفاعی کارروائی کے بارے میں بات کی۔
سیکرٹری خارجہ نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو بتایا کہ ایرانی حکومت کے اقدامات سے خطے میں صورتحال غیر مستحکم ہو رہی ہے۔ مائک پومپیو نے ایک الگ ٹویٹ میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ٹیلی فونک گفتگو سے متعلق کہا کہ امریکہ اپنے عوام اور اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکی جانوں کے تحفظ کے لیے قاسم سلیمانی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے سال 2019-20 کے شکار کے موسم میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو ملک سے 200 نایاب شاہینوں کی برآمدات کی خصوصی اجازت دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نہایت نایاب قسم کے شاہینوں کی نسل ساکر اور پیراگرائن کو بین الاقوامی سطح پر تحفظ پانے والے تلور کے سردیوں کے موسم میں شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال عرب شکاری بڑی تعداد میں شاہین رکھتے ہیں تاکہ تلور کا شکار کر سکے۔ ان کی تعداد تیزی سے کم ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہینوں کو قید کرنا اور ان کی تجارت کرنے پر پابندی عائد ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت مختلف شہروں میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں خاص کر کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد اور گلگت بلتستان سمیت درجنوں شہروں میں امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ہزاروں شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر امریکہ کے دہشت گردانہ اور وحشیانہ اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے پرچم بھی نذر آتش کر دیے۔ گزشتہ روز پاکستان کے مختلف شہروں میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی اپیل پر نماز جمعہ کے بعد لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی القدس بریگیڈ کے ممتاز کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور حشد الشعبی کے کمانڈر ابو مہدی المہندس کی شہادت پر امریکہ کے وحشیانہ اقدام کی مذمت کی۔ مظاہرین نے امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں کے ساتھ سپاہ پاسداران کے شہید کمانڈروں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے کارگل میں ہزاروں افراد نے جنرل سلیمانی کی شہادت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقے کارگل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے امریکہ کے دہشت گردانہ اور وحشیانہ اقدام کی مذمت کی۔ ہزاروں کی تعداد میں کارگل کے شہریوں نے سخت سردی کے باوجود اس احتجاجی مظاہرے میں امریکہ مخالف نعرے لگا کر شہید جنرل قاسم سلیمانی کو انتہائی جذباتی انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مظاہرے میں شریک لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ شہادت جنرل قاسم سلیمانی کا مقدر تھی، لیکن امریکہ کو اس وحشیانہ اقدام کا جواب دینا ہوگا۔ مظاہرین نے اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت میں بھی فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے سامراجی طاقتوں کے خلاف استقامتی محاذ کی جدوجہد کی حمایت کا اعلان کیا۔ استقامتی محاذ کے سپہ سالار شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کے جنازوں کی کاظمین اور بغداد میں تشییع کی گئی، جس میں دسیوں ہزار سوگواروں اور عراق کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور اعلیٰ سول و فوجی عہدیداروں نے شرکت کی۔ کاظمین اور بغداد سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ دسیوں ہزار عراقی شہریوں اور اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں نے شہیدوں کے جلوس جنازہ میں شرکت کی۔ تشییع جنازہ میں شریک سوگواروں نے استقامتی محاذ کے کمانڈروں کو شہید کرنے کے امریکہ کے دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کی اور عراق سے دہشت گرد امریکی فوج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا۔ تشییع جنازہ میں موجود دسیوں ہزار سوگوار اپنے ہاتھوں میں استقامتی گروہوں اور عراق و ایران کے قومی پرچم نیز ان عظیم شہداء کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر جہاں انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے، وہیں ان شہداء کے عاشقوں نے امریکہ، اسرائیل اور علاقے کی بعض رجعت پسند عرب حکومتوں کے خلاف زبردست نعرے لگائے۔ کاظمین اور بغداد کی فضا امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ تشییع جنازہ میں شریک سوگواروں نے انتہائی مستحکم لہجے میں کہا کہ استقامتی محاذ کا مشن پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا اور امریکہ کے اس دہشت گردانہ اقدام کا ہر حال میں جواب دیا جائے گا۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کے جنازے بغداد سے کربلائی معلی منتقل ہوں گے اور کربلا میں بھی ان کے جنازوں کی تشییع کی جائے گی۔ بعد ازاں غروب کے وقت نجف اشرف میں بھی ان شہداء کے جنازوں کی تشییع کی جائے گی۔ اس درمیان سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے جنازے کو ایران منتقل کیے جانے کے بعد اتوار کی صبح مشہد مقدس میں تشییع کی جائے گی۔
پیر کی صبح تہران میں ان کے شہداء کے جنازوں کی تشییع ہوگی، جبکہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے جنازے کو منگل کرمان میں ان کے آبائی وطن منتقل کیا جائے گا، جہاں تشییع کے بعد دفن عمل میں آئے گی۔ بغداد میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے فوراً بعد ہی امریکی فضائی حملے نے عراق کے دارالحکومت کے شمال میں عراقی مزاحمتی تنظیم حشد الشعبی سے تعلق رکھنے والے قافلے کو نشانہ بنایا، جس میں مبینہ طور پر 6 افراد شہید ہوئے۔ دوسری جانب حشد الشعبی نے کانوائی پر امریکی حملے کے دعوے کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ غیر ملکی خبرسہ ادارے کے مطابق حشد الشعبی نے اپنے کمانڈر شبل الزیدی، رائد الکروی اور حامد الجزائری کی شہادت کی تردید کی ہے۔ حشد الشعبی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایک میڈیکل ٹیم کو نشانہ بنایا ہے۔ حشد الشعبی کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے تازہ حملے میں اس کا کوئی بھی کمانڈر شہید یا زخمی نہیں ہوا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے حشد الشعبی کی ایک میڈیکل ٹیم کے کانوائی کو نشانہ بنایا ہے۔ مذکورہ کانوائی میں عوامی رضاکار فورسز کا کوئی بھی اہم کمانڈر شامل نہیں تھا۔ واضح ہے کہ غیر ملکی خبرسہ ادارے نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے عراق کے شمالی علاقے پر فضائی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں حشد الشعبی کے 5 کمانڈر شہید ہوئے۔ امریکہ نے 3000 اضافی فوجیوں کو مشرقی وسطی میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ خبرسہ ایجنسی AFP کے مطابق پینٹاگون کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی افواج کو بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے امریکہ 22ویں ایئر بورن ڈویژن سے تقریباً 3000 اضافی فوجی مشرقی وسطی بھیج رہا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق امریکی اہلکاروں اور تنصیبات کے خلاف ممکنہ خطرے کے مناسب جواب اور احتیاطی کارروائی کے طور پر فوجی دستوں کو کویت میں تعینات کیا جائے گا۔ پینٹاگون کے مطابق اضافی فوجی دستے پہلے سے موجود تقریباً 750 امریکی فوجیوں میں شامل ہوں گے، جو رواں ہفتے کے شروع میں کویت بھیجے گئے تھے۔ افریقی ملک نائجیریا میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی مذمت میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں ہزاروں کی تعداد میں حریت پسندوں نے ایران کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی مذمت کی اور امریکہ و اسرائیل کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ رپورٹ کے مطابق نائجیریا کی اسلامی تحریک نے ایک بیان جاری کر کے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر ایرانی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی اور جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت میں امریکہ کے مجرمانہ اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان کے اراکین نے شیطان اکبر امریکہ کے صدر ٹرمپ کے غیر قانونی اور دہشت گردانہ اقدامات کو لگام دینے کے لیے ایک بل تیار کیا ہے۔ امریکہ میں 2020 کے ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کے نامزد امیدوار سینیٹر برنی سینڈرز نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے ایران کے خلاف ممکنہ غیر قانونی جنگ کو روکنے کے لیے ایوان نمائندگان میں ریاست کیلیفورنیا سے رکن روحانہ کے ساتھ مل کر ایک بل پیش کیا ہے۔ یہ بل بغداد میں امریکی دہشت گردوں کے ہاتھوں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مورفی نے امریکی صدر ٹرمپ کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے حکام ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران اور ان کے حمایت یافتہ گروہوں کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے خواہاں ہیں، اور دوسری طرف وہ ایک ہوائی حملے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ایک اور ڈیموکریٹ سینیٹر ٹم کین نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے ایران کے خلاف ہونے والی ممکنہ جنگ کی روک تھام کے لیے ایک قرارداد تیار کی ہے۔ عرب لیگ نے ترک پارلیمنٹ کی جانب سے لیبیا میں فوج بھیجنے کی منظوری اور اس حوالے سے صدر رجب طیب اردگان کو اختیار دینے پر شدید مذمت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عرب لیگ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عرب لیگ صہیونیت معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے ذریعے سیاسی عمل کی حمایت کا اعلان کرتی ہے، جو لیبیا میں کسی بھی سیاسی حل کا واحد ذریعہ ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کی رپورٹ کے مطابق عرب لیگ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عرب لیگ صہیونیت معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے ذریعے سیاسی عمل کی حمایت کا اعلان کرتی ہے، جو لیبیا میں کسی بھی سیاسی حل کا واحد ذریعہ ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 53 تک پہنچ گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق سیلاب کے نتیجے میں علاقے ڈوبنے کے بعد 1,70,000 سے زائد افراد پناہ گاہوں میں رہائش پر مجبور ہیں۔ انڈونیشیا کی ڈیزاسٹر ایجنسی نے بتایا کہ سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 53 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک شخص تاحال لاپتہ ہے۔
نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی کے ترجمان اگیسو ویبوو نے کہا کہ ہمیں مزید لاشیں ملی ہیں۔ آسٹریلیا کی عوام کو صورتحال خراب ہونے کے خدشات کے پیش نظر ایک بار پھر مزید خوفناک آتش زدگی کے خطرات کا سامنا ہے، جبکہ آسٹریلیا کی نیوی نے جنوب مشرقی علاقے سے 1000 افراد کا انخلا کروا لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالاکوٹا کے مقامی سیاحوں کی نئی سال کی شام کو لگنے والی آگ کے سبب اپنے اہل خانہ، پالتو جانوروں اور چند قیمتی اشیاء سمیت نقل مکانی کی گئی۔ جمعے کی شام تک تقریباً 1000 افراد کو MMAS-44 اور MV سائیکو، جو ساحل سے دور ایک محفوظ مقام ہے۔ آسٹریلیا میں کئی مہینوں سے جھاڑیوں اور جنگلات میں لگنے والی آگ کی وجہ سے ملک میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔